شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ کالے انگور کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ گنے کا رس بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ آڑو کا رس پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ دہی میں کھیر ڈال کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ روٹی کھا کر لہسن کھا لو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ توری کی سبزی زیادہ کھانے سے چہرے پر چمک آتی ہے۔ دودھ میں انڈے ڈال کر پینے سے چستی آتی ہے۔ بھینس کے دودھ میں بنی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بادام کا تیل سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ بٹیرے کی یخنی بنا کر پینے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ جون کی روٹی کھانے سے نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی پینے سے نیند کم آتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھاؤ، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر ایک چٹکی نمک چکھ لے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جو شخص روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھاتا رہے اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تازہ کھجور کی خوشبو سونگھنے سے دماغی قوت بڑھتی ہے۔ زیادہ تیز خوشبو لگانے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ نہارمو کھجور کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نرم لباس پہننے سے خون بڑھتا ہے۔ کھردرا لباس پہننے سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، چوہوں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا، قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، دو عورتوں کے درمیان چلنا۔ جو شخص ہم بستری کے بعد استنجا نہیں کرتے وہ پتھری کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھرے ہوئے پیٹ سے جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد کم ذہن ہوتی ہے۔ خالی پیٹ جمع کرنے سے چست چلاک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جماعت سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے۔ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا عورت سے جمع کرنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ سیب، زرد، انگور، کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں گوشت کھانے سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بھرے پیٹ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے سر میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ تیز نمک کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ شہد میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں درد کا مسئلہ رہتا ہو تو 3 چھوٹی الائچی روزانہ چبایا کریں۔ نئے جوتے پہنتے وقت اگر ایڑیوں پر موم بتی کی موم لگا لی جائے تو جوتا ایڑیوں کو زخمی نہیں کرے گا۔ نیم گرم دودھ روئی کے ساتھ آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیز بخار کے بعد اگر منہ پر چھالا پڑ جائے تو زیرہ والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ہڈی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر گرمیوں میں سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ خام میں نکاح کرنا مال دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر کنواری عورت خام میں زیور دیکھے تو اس کی شادی جلدی ہوگی۔ ہماری ناک 50,000 مختلف خوشبوؤں کو پہچاننے کی طاقت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ پسینہ آنے سے جو بدبو آتی ہے یہ پسینے کی نہیں بلکہ انسانی جسم کی بدبو ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ تخم ملنگا کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوتی۔ ہلدی والا دودھ پینے سے سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ سبزی میں میتھی کا استعمال بادی بواسیر اور کھانسی سے نجات دلاتا ہے۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو وہ ہلکی آگ پر 2-4 مرچیں بنا کر کھایا کریں۔
بکری کا دودھ پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں چوہے ہوں وہاں کالے جرکان کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ جن کی پلکیں گھنی ہوں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ جن کی گردن موٹی ہو وہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جس کے دانت ٹیڑھے ہوں وہ دل کا صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ کالا لباس زیادہ پہنتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ کھانے کا برتن صاف نہ کرنے سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو تیز ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کی موت دل کے دورے سے ہوتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے پڑھو، کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی۔ پہنے ہوئے کپڑے سے منہ پوچھنے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ بدن کی کھال لٹک جائے تو لٹکی ہوئی کھال پر سوڈا لگا کر نہا لو، لٹکی ہوئی کھال ٹائٹ ہو جائے گی۔ گردے کے مریض روزے میں سحری کے وقت سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اپنی غذا میں پروٹین کی مقدار کم رکھیں۔ سحری اور افطاری میں ایک گلاس پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر نوش کریں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس خالی انڈوں کے خول رکھنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے خوبصورتی کم ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن چبایا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا نیند کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت چائے پینے سے سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے چائے نہ پینا بہتر ہے۔ بادنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس ملا کر دھبوں والی جگہ پر لگائیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پیروں کو سفید کرنا ہو تو کھمبی میں دودھ کی ملائی ملا کر پیروں پر لگائیں۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا بھوک رکھ کر کھایا کریں۔ بستر کے سرہانے کو اونچا کر کے سونے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو لیموں کو کاٹ کر پیشانی پر ملنے سے سر درد اتر جائے گا۔ ہلدی تازہ پانی میں ڈال کر پینے سے بلغمی دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی، لکوہ، معدہ اور جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر صحت مند دماغ چاہتے ہو تو اپنی خوراک میں ناریل کے تیل کا استعمال ضرور کیا کرو۔ کٹے ہوئے لیموں پر چند لونگ لگا کر کمرے میں رکھنے سے کمرے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ برف کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ نہار منہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چاول کے زیادہ استعمال سے جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دبلے افراد سحری میں ڈبل روٹی کا دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں، وہ صحیح موٹے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرتے ہی تھکن ہو جائے تو نہار منہ چند دانے کشمش کے چبایا کرو۔ گرمی کے موسم میں دہی اور بیسن کا لیپ ملا کر چہرے پر لگانے سے گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ رات کے وقت آئس کریم کھانے سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ چہرے کے فالتو بال ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی ملنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہے تو روزانہ 11 باداموں کی گریاں 40 دن تک کھائیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی جب ابا نے ایک رکشہ ڈرائیور سے شادی کر لی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی جب اماں ابا کے سوتے ہی دلہن بن کر رکشے میں بیٹھ جاتی اور کہتی کہ ابا کو نہیں بتانا۔ جب واپس آتی تو ڈھیروں سارے پیسے اس کے پاس ہوتے۔ جب میں جوان ہوئی تو مجھے بھی پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میں بھی اماں کی طرح تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ تب تو مجھے زندگی اور رشتوں کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ میری امی مجھے بتاتی تھی کہ میری پہلی سالگرہ کے موقع پر جب امی مجھے بھی تیار کر کے اور خود بھی تیار ہو کر کھانے کی میز سجائے، ابو کے انتظار میں بیٹھی تھی اور ابو نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچ رہے ہیں، بس بیکری سے ماریا کی پہلی سالگرہ کا کیک لے رہی ہیں کہ تبھی پورے 10 منٹ کے وقفے سے ہی فون کی بیل بجی تھی اور اس فون کال نے امی کو ان کی زندگی کی سب سے منحوس خبر سنائی تھی۔ ابو بیکری سے نکلتے وقت ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آئے تھے اور یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ موقع پر ہی ان کی جان چلی گئی۔
خوشیوں بھرا دن اچانک سے ماتم کدہ ہو گیا تھا۔ میں 1 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میری امی بیوہ ہوئی تھی۔ بے شک یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا اور ہونے کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انسانوں کو یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ تقدیر کے پہیے انسان کی مرضی سے نہیں گھومتے۔ انسان قدرت کے اشاروں پر چلتا ہے، قدرت انسان کو اشارے پر نہیں چلتی۔ یہ ناسمجھ لوگ اور میرے دادا اور دادی کی اسی ناسمجھی نے میری ماں کی زندگی بیوگی کے دوران اور مشکل بنا دی۔ میرے ابو 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے اور دادا دادی اور اپنی بہنوں کے سبھی لاڈلے اور پیارے تھے، لیکن قسمت میں بے تحاشا لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمر کی لکیر تھی۔ اس لیے اس ایکسیڈنٹ میں محض 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ لیکن میرے دادا دادی نے اس میں میری امی کو قصوروار کہنا شروع کر دیا۔ وہ میری امی کو منحوس اور ڈائن ہونے کے طعنے دیتی، انہیں کوستی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو کھا گئے۔ میری امی تو خود ننگے سر تھی، سہاگ اجڑ گیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اوپر سے سسرال والوں کا ناروا رویہ اور طعنہ زنی انہیں مزید پریشان کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے عدت کی مدت کے گزرتے ہی اپنا سسرال چھوڑ دیا اور میکے آ بسی تھی۔ نانا نانی جوان جہان بیٹی کو ساری عمر کے لیے ایسے تنہا بے رحم دنیا کے سہارے پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے امی کی رضامندی سے ان کی دوسری شادی کی۔ امی اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی کہ شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گی۔ میرے سوتیلے ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ یہ ان کی بھی دوسری شادی تھی۔ میری امی کے دوسرے شوہر رکشہ ڈرائیور تھے، مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بس کھینچ تان کر گزارا ہوتا، لیکن امی بہت شکر ادا کرتی تھی اور اپنے دوسرے شوہر کی احسان مند بھی تھی کہ کیسے غیر ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے اچھے سے استطاعت کے مطابق پال پوس رہے تھے، میرا خرچ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن زندگی میں امتحان تو قدم قدم پر بکھرے پڑے ہیں۔ امی کے لیے بھی ایک اور امتحان منتظر تھا۔ اس بار بھی مشکل ایسی آ پڑی تھی کہ ہم ماں بیٹی کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ امی کی دوسری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری عمر اب 8 سال تھی۔ رشتوں اور لوگوں کی پہچان رکھنے لگی تھی۔ ماں نے اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی تھی، اور دوسرا مجھے امی نے بہت ہی بچپن میں بتایا تھا کہ جس کو میں ابو بولتی ہوں وہ حقیقت میں میرے ابو نہیں بلکہ امی کے دوسرے شوہر ہیں، اور میرے ابو کا انتقال 7 سال پہلے ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں جہاں رہتی تھی مجھے وہیں سے محبت اور انسیت تھی، اور میرے دل میں کبھی بھی اپنے حقیقی باپ کے لیے کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ میں سوتیلے باپ کے ہونے سے بھی خوش تھی کیونکہ اس نے مجھے سگی اولاد کی طرح ہی رکھا ہوا تھا۔ ہم 3 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا خاندان بہت ہی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ابو رکشہ ڈرائیور تھے، اس سے جتنی آمدنی ہو جاتی ہم 3 لوگ روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، اس سے زیادہ کا ہمیں لالچ بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک سے ہم پر ایسی افتداد آ پڑی کہ ہمیں روکھی سوکھی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ شدید گرمی کے دن تھے اور اس دن بھری دوپہر میں جب سورج سوا نیزے پر تھا اور غیظ و غضب کے ساتھ اپنی ساری آگ زمین پر پھینک رہا تھا، اس وقت ابا کسی سواری کو اٹھائے اس کی منزل کی طرف چل رہے تھے کہ شدید گرمی کے باعث ابو کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران رکشہ بھی کنٹرول سے باہر ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے رکشے اور سواری کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ البتہ ابو چلتے رکشے سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس بری طرح سے رکشے کے ٹائر کے نیچے آ کر کچلی گئی کہ ان کے لیے اگلی ساری زندگی اپنے قدموں پر چل پانا ممکن نہیں رہا۔ شکر ہے کہ ابو کا سایہ میرے اور امی کے سر پر سلامت تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اب 2 وقت کے کھانے اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن پیسے کہاں سے آتے؟ گھر میں ایک ابو ہی تو تھا کمانے والا، اور اب ابو بھی معذور ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ایسے ہی بے بسی اور لاچارگی کے ساتھ ہم بھوک سے ابا کی اپنی معذوری اور بھوک دونے سے مر جائیں گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا جس نے مجھے شدید حیرانگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور جب اپنی حیرت دور کرنے کے لیے میں نے اماں سے سوال کیا تو اماں نے مجھے سختی سے خاموش کروا دیا۔ امی کے غصے سے ڈر کر میں خاموش تو ہو گئی، لیکن میرا تجسس بادستور قائم تھا اور اپنے سوال کا جواب جاننے کی بھی مجھے شدید بے چینی تھی۔ اس لیے میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے اور مجھ سے حقیقت معلوم ہو جائے کہ آخر مجھ پر حقیقت کھلی گئی اور اس حقیقت نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ گھر میں ایک دم سے اتنے پیسے آنے لگے کہ ہماری ضروریات بھی پوری ہونے لگی اور ابو کی دوائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے، جبکہ مدد امداد تو کہیں سے بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی ابو کام کرتے تھے۔
ہمارا حال تو رشتہ داروں نے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا، محلے دار بھی ہماری طرح سے تنگ دست۔ بھلا پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی تھی؟ میں نے ایک دن امی سے پوچھ لیا کہ آخر ہمیں گھر کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ تو میرے سوال پر امی نے پہلے ناگواری سے منہ بنایا اور پھر مجھ سے کہا کہ یہ میرے سوچنے اور پریشان ہونے والی بات نہیں، اس لیے میں اس بارے میں نہیں سوچا کروں۔ امی کے اس جواب پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا تجسس اپنی جگہ برقرار تھا۔ دراصل مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کہانیوں والی کوئی پری ہمارے گھر آتی ہے اور رات کو ابو اور امی کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ کر جاتی ہے، کیونکہ دن کے وقت تو اکثر امی پریشان ہوتی کہ خرچے کی رقم ختم ہو گئی ہے، کل کا انتظام کیسے ہوگا، اور پھر راتوں رات ہی اچانک سے اتنے پیسے آ جاتے کہ امی اگلے کئی دن تک بے فکر رہتی تھی۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں سوؤں گی نہیں اور رات کو جا کر دیکھوں گی کہ کون سی رحم دل پری آتی ہے جو ہمیں خرچے کے لیے اتنے سارے پیسے دے کر جاتی ہے، جتنے ابا کو رکشہ چلا کر بھی نہیں ملا کرتے تھے۔ اب جس دن ماں نے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، تب رات کو میں سوئی نہیں، بلکہ کمبل سے چپکے سے پری کے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد کمبل سے منہ نکال کر باہر دیکھ لیتی تھی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ابو بھی سو گئے تھے اور اماں چار پائی پر ابو کے پاؤں کی طرف ایسے بیٹھی تھی۔ پری تو کوئی بھی نہیں آئی تھی، لیکن جب ابو گہری نیند میں چلے گئے تب امی چپکے سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ شاید پری دروازے پر آئی تھی۔ اماں کے باہر نکلتے ہی میں بھی چپکے سے بستر سے نکلی اور اماں کے پیچھے چل پڑی۔ اماں کا رخ گھر کے سامنے بنے اس کچے ڈھارے کی طرف تھا جہاں ابو کا رکشہ کھڑا ہوا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اماں کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے شدید مایوسی میں ڈال دیا تھا۔ اماں یہ کام کرتی تھی، میرا منہ بن گیا تھا اور میں منہ بسوڑتے ہوئے گھر واپسی کے لیے مڑ گئی اور آتے ہی سو گئی۔ مجھے اپنے حسین خیالوں کے مطابق پری کو نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی، اور اماں کو ایسا کام کرتے دیکھ کر میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ اس لیے میں اماں کے واپس مڑنے سے پہلے ہی گھر آ گئی اور میں آ کر سو گئی۔ میرا سارا تجسس صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ پیسے دینے والی کوئی پری نہیں، بلکہ اماں ابو کے رکشے پر جا کر بیٹھتی تھی اور ابو کی طرح ہی رکشے سے ہی پیسے لے کر آتی تھی۔ جانے اماں کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ میں رات کو امی کے پیچھے گئی تھی۔ انہوں نے صبح اٹھتے ہی مجھے ڈانٹا اور سختی سے منع کیا کہ میں ابو کو یہ بات ہرگز نہ بتاؤں کہ امی رکشے پر جا کر بیٹھتی ہے اور پیسے لے کر آتی ہے۔ اپنی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے امی کی ڈانٹ سے شرمندہ ہو گئے، اس لیے میں نے پھر کبھی بھی ابا کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بہت عرصے تک، تقریباً 6 سال تک گھر کا نظام ایسے ہی چلتا رہا۔ ابو معذور تھے اور چھوٹے موٹے علاج سے ان کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ اب ان کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری بھی لگ چکی تھی۔ میں بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ بہت سے خواب اور خواہشیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ نت نئے کپڑے ہوں، اچھا سا فون ہو اور روزانہ ہوٹلز بہترین کھانا آرڈرز کر کے منگوایا کروں۔ مہنگا سا موبائل فون ہو، غرض خواہشات کا نہ تھمنے والا سلسلہ تھا جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر دنیا ہر گزرتے لمحے میں اتنی ترقی کر رہی تھی، اور ایک میری زندگی تھی جو بچپن سے لے کر اب تک بس اس کچے کوٹھے میں سڑی ہوئی سی گزر رہی تھی۔ اب تو عید کے دن بھی نزدیک آ رہے تھے، اور میری یہ عید بھی ہمیشہ کی طرح روکھی پھیکی سی گزرنے والی تھی۔ ایک طرف نت نئی چیزوں کے خوش رنگ خیالات، پیسوں کی ریل پیل کی خواہش، اور دوسری طرف اپنی غربت اور بے بسی۔ میں اپنے بچپن میں تو بہت ہی صابر رہی تھی، کبھی فرمائشوں اور ضد سے ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اب خوابوں اور خیالوں کی عمر کو پہنچتے ہی خواہشات نے سر اٹھانا شروع کیا، اور میری طلب اب خواہشات کی تکمیل سے پرسکون ہو سکتی تھی۔ میں دن رات یہی سوچتی کہ ایسا کیا کروں کہ میرے پاس بھی پیسہ آئے، اور میں اپنی تمام محرومیاں دور کر کے اپنی ساری خواہشات کو پورا کر کے ایسے زندگی گزارنے لگوں۔ سوچتے سوچتے ایک روز مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ مجھے اچانک سے کچھ یاد آیا، وہ بچپن میں ماں کی جاسوسی کرنا، ماں کے پیچھے جانا، اور پھر ماں کا رکشے سے پیسے لے کر آنا۔ اور ماں تو اب بھی یہی کرتی تھی، روز رات کو رکشے پر جاتی اور پیسے لے کر واپس آ جاتی تھی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ اگر ماں رکشے پر جا کر پیسے لا سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اگر میں جاؤں گی تو مجھے بھی ماں کی طرح پیسے ملیں گے، اور پھر اس عید پر تو ہر صورت مجھے مہنگے والا سوٹ خریدنا ہے، اور یہ پیسوں سے ہی ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے پلاننگ کی اور امی سے چھپ کر تیار ہوئی اور جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب میں نے یہ جو دیکھا تھا کہ ماں رکشے میں بیٹھی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ رکشے میں بیٹھنے کے بعد پیسے کیسے اور کہاں سے آتے تھے۔ میں منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیسے کدھر سے آئیں گے۔ میں بے چینی سے رکشے سے نیچے اتری اور ان کی سیٹوں سے نیچے جھانکنے لگی۔
شاید نیچے کہیں پیسے گرے ہوں، لیکن مجھے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ پیسے کہیں بھی نہ تھے۔ میں منہ لٹکائے پھر سے رکشے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر 10 منٹ تک پیسے نہیں ملے تو میں واپس گھر چلی جاؤں گی۔ میں شدید مایوس ہو چکی تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید کچھ دیر انتظار کرنے سے پیسے مل جائیں، اور میں بیٹھ گئی۔ لیکن 5 منٹ بعد ہی ایسا ہوا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، اور ایک تو میرے ساتھ وہ انہونی ہو گئی اور اوپر سے امی بھی پہنچ گئی تھی۔ میں رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ماں مجھے مارتے پیٹتے ہوئے وہاں سے گھر واپس لے آئی اور آتے ہی کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ بات جو میں کتابوں میں پڑھا کرتی تھی کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہی بات مجھے اپنے اوپر اب سچ معلوم ہو رہی تھی۔ عید کے لیے نئے اور مہنگے جوڑے کی معمولی سی خواہش نے مجھے خوار کر دیا تھا، اور میری ماں کا میرے اوپر سے اعتبار ختم کر دیا تھا۔ میں سخت رنجیدہ تھی اور روتے ہوئے دروازہ بجا بجا کر امی کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، اس ڈر سے کہیں ابا تک میرے رونے کی آواز نہ پہنچ جائے اور شور و غل سے محلے والوں کو خبر نہ ہو جائے۔ امی نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور اس سے پہلے کہ ماں مجھ سے کوئی سوال کرتی میں نے خود ہی بولنا شروع کیا اور ساری بات بتا دی کہ میں بس پیسوں کا لالچ کر کے رکشے پر گئی تھی، ورنہ وہاں جو بھی لوگ آئے تھے انہیں نہیں جانتی تھی، نہ ہی میں نے ان میں سے کسی کو خود سے بلایا تھا۔ میری بات سن کر امی نے جو کچھ کہا اس نے مجھے حیرت کا بت بنا دیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہاں جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ امی کی اس بات نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ آخر ماں کیا جانتی تھی؟ کیا کوئی کہانی تھی جو اب تک مجھ سے پوشیدہ تھی؟ پیسوں کے اصرار کو بھول کر میں اس بات کو سوچنے لگی، اور پھر جو کچھ امی نے بتایا اس نے سارے راز فاش کر دیے تھے۔ جب امی نے میرے ابو کی وفات کے بعد سسرال کے تانوں اور نرما رویے سے تنگ آ کر سسرال کو چھوڑ دیا تھا، کہانی تب بھی شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ جب ابو کی وفات کے بعد امی نے مجھے ساتھ لے کر گھر چھوڑ دیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سب کو اپنے سلوک کا احساس ہونے لگا۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس دنیا میں آنے اور جانے کی سب کی ہی باری مقرر ہے۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جلدی چلا جاتا ہے، اور کوئی آتا ہے تو کوئی زیادہ وقت تک رکا رہتا ہے، اور میرے ابو کے رکنے کا وقت تھوڑا ہی تھا، اس لیے وہ جلدی چلے گئے۔ دیر سے ہی صحیح دادا اور دادی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جب تک انہیں اس کی سمجھ آئی تھی تب تک ان کے بیٹے کی اکلوتی نشانی، ان کی بیٹی، ان کی نظروں سے دور ہو چکی تھی۔ دادا دادی پہلے تو بیٹے کے لیے روتے رہے تھے، جب اس کے غم پر صبر آیا تو بیٹے کی نشانی اور اکلوتی پوتی کے لیے تڑپنے لگے، اور اپنی اسی تڑپ اور محبت سے مجبور ہو کر وہ امی کو منانے کی غرض سے چلے آئے۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نانا نانی امی کی دوسری جگہ پر شادی کر چکے تھے، اور امی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوش تھی۔ ویسے بھی امی کی شادی ہونے کے بعد سے اب امی کے اوپر دادا اور دادی کا کوئی حق نہیں رہ گیا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن انہیں اپنے بیٹے کی آخری نشانی اپنی پوتی چاہیے تھی۔ تب میری عمر بامشکل 2 سال تھی۔ قانونی اور شرعی طور پر بھی مجھے میری ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور امی نے مجھے دادا دادی کو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ امی کے شوہر باخوشی میری ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ناچار دادا دادی کو میرے اوپر بھی صبر کرنا پڑا۔ انہوں نے امی سے کئی بار درخواست کی کہ وہ مجھے ان سے ملانے لے جایا کرے، یا پھر انہیں اتنی اجازت دے کہ وہ کبھی کبھی اپنی پوتی سے آ کر مل لیا کریں، لیکن ان کے گزشتہ رویے کے باعث امی کا دل ان سے اس قدر بدظن ہو چکا تھا کہ امی کسی بھی صورت پر راضی نہ تھی۔ دادا دادی وقتاً فوقتاً میرے ننیال میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے، لیکن امی نے کبھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ جب میری عمر 1 سال تھی تب میرے ابو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، اور پھر میرے ددیال نے امی کا اور میرا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے نانا نے امی کی دوسری شادی کر دی، اور میں اور امی خوش ہیں۔ وقت ایسے ہی چلتا رہا۔ امی کو دوسرے شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے بھی امی مجھے دادا دادی سے بچا کر رکھتی آئی، لیکن میرے بعد ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وقت ایسے گزر رہا تھا کہ پھر اچانک سے ایک بھونچال آ گیا۔ اسی بھونچال نے امی کی زندگی میں دادا اور دادی کو واپس بھیج دیا۔ میرے سوتیلے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ معذور ہو کر بستر پر آ پڑے تھے، تو دوسری طرف ہم ماں بیٹی کو بھی کھانے کے لالے پڑ گئے۔ معلوم نہیں ہماری خوش قسمتی تھی بھی یا پھر دادا دادی کی دعائیں قبول ہوئی تھی کہ جس سواری کو چھوڑنے ابو جا رہے تھے اور ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دادی ہی تھی، اور دادی کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ ان کی سابقہ بہو اور پوتی اس آدمی کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ دادی کو اتنے عرصے کے بعد پھر سے پوتی سے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی، لیکن امی کے پچھلے رویے نے انہیں کھل کر سامنے آنے نہیں دیا، اس لیے وہ چھپ چھپ کر کوشش کرنے لگی تھی۔ رکشے سے پیسے ملنا اسی کا نتیجہ تھا،
کیونکہ دادی سیدھا میرے ننیال گئی تھی اور نانی سے بات کی تھی۔ میرے ابو اکلوتے وارث تھے دادی کی ساری وراثت کے۔ بیٹیوں کا حصہ دادا نے اسی وقت دے دیا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب دکانیں تھی جو کرائے پر چڑھ چکی تھی، اور ایک گھر تھا جس میں دادا اور دادی رہ رہے تھے، اور دکانوں کے آئے کرائے سے ان کی گزر اوقات ہوتی۔ اب اصولی طور پر وہ میرا وراثتی حصہ تھا، اور دادی چاہتی تھی کہ مجھے مل جائے، اور امی اب مجھے دادا دادی کے ساتھ بھی رہنے دے۔ امی کو دوسرے شوہر کے معذور ہونے کے بعد سے مالی تنگی تو تھی، اس لیے امی کو دادی کی بات کچھ جائز معلوم ہوئی، اور انہوں نے حصہ لینے پر حامی بھر لی۔ بات ایک دکان کے کرائے پر طے ہوئی تھی، لیکن امی مجھ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس سارے معاملے سے دور رکھا، کیونکہ دادی نے کہا تھا کہ وہ رقم دینے خود آیا کریں گی۔ اس لیے جس روز دادی نے آنا ہوتا امی تیار ہو کر چلی جاتی اور دادی سے پیسے لے کر آ جاتی تھی۔ وہ دادی کو میرے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے انہیں وہیں روک کر رکھتی۔ اس رات جب میں نے امی کا پیچھا کیا اور انہیں رکشے پر بیٹھتے دیکھا، تب دادی وہاں موجود تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، اور یہ سمجھتے ہوئے گھر واپس آ گئی کہ پہلے تو ابو رکشے سے پیسے لاتا تھا، اور ابو معذور ہو گیا تھا تو پیسے لینے امی چلی جاتی ہے، اور پھر میں یہ بات بھول گئی کہ وقت گزرتا رہا اور پھر میرے اندر خواہشات جنم لینے لگی، اور مجھے وہ رکشے سے پیسے لینے والی بات یاد آئی، اور میں بغیر سوچے سمجھے رات کے وقت ماں سے چھپ کر رکشے سے پیسے لینے چلی گئی۔ کچھ دیر تو میں انتظار کیا، جب انتظار سے اکتا کر میں واپس پلٹنے لگی، اسی لمحے وہاں پر دادی پہنچ گئی اور مجھے خود سے لپیٹ لیا۔ میرا ناک نقشہ میرے ابو جیسا تھا، اس لیے مجھے پہچاننے میں دادی نے لمحہ بھی نہیں لگایا، اور میں اس افتاد پر گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی امی پہنچ گئی اور مجھے کھینچ کر گھر لے آئی، اور اب میں ان کی زبان سے ساری حقیقت سن رہی تھی، اور حیرت زدہ بھی تھی کہ ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ۔ ایک رنجش کو اتنے عرصے تک کیسے انہوں نے دل میں رکھا، اور بار بار مانگنے پر معافی بھی نہیں دی، نہ ہی کوئی راستہ کھولا تھا۔ دادا دادی کا پورا حق تھا کہ میں ان سے ملتی، کیونکہ میں ان کا خون تھی، اور امی نے کئی سالوں پرانی رنجش کو اپنے دل میں اس قدر پختہ کر رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پر بھی اپنا مطلب تو نکالتی رہی، لیکن دوسرے کا حق اسے نہیں دیا۔ میں سب جان کر صدمے میں تھی، کیونکہ اس قدر مفاد پرستی اور خود غرضی کی امید مجھے امی سے بالکل بھی نہ تھی، لیکن افسوس کہ امی نے یہ سب کیا تھا، اور اب مجھے اس سب کو ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں امی سے بات کی تھی، اور میرے تیور دیکھ کر انہیں میری بات ماننا پڑی، اور خود مجھے دادی کے پاس لے کر گئی تھی، اور ان سے ملتے ہوئے ان کے پاس کچھ وقت رہتے ہوئے میں نے امی اور دادا دادی کے درمیان کی ساری رنجشیں مٹا دی۔ میرے ابو کا گھر میرا حق تھا، اس لیے دادا دادی کے اصرار پر میں نے ان کے ساتھ رہنے لگی، اور امی ابو کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ خاندان میں صلح ہو گئی، سب راضی ہو گئے، تو زندگی کی برکتیں اور آسانیاں بھی لوٹ آئیں۔ ابو کی صحت اچھی ہو رہی تھی، دادا دادی کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا تھا، اور ہماری مالی تنگی بھی دور ہو گئی تھی۔ بے شک رشتوں کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہی برکت ہے۔